خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 4 باب پہلی 13 آیات۔ اس وقت یسوع روح القدس سے معمور ہو کر اردن سے لوٹا اور وہ روح کی ہدایت سے بیاباں میں گیا۔ 40 دن تک اور شیطان سے آزمایا جاتا رہا، اور ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ تب شیطان نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ کہ وہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اسے جواب دیا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خدا کے ہر کلمے سے زندہ رہے گا۔ اور شیطان نے اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں پل بھر میں دکھائیں، اور شیطان نے اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور یہ ساری شان و شوکت تجھے دوں گا، کیونکہ یہ مجھے سونپے گئے ہیں، اور جن کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ اگر تم میرے آگے سجدہ کرے تو سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس نے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم کیا کہ تیری حفاظت کریں، اور کہ وہ تجھ کو ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگے۔ اور یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ اور شیطان جب طرح طرح کی آزمائشیں ختم کر چکا تو مقررہ وقت تک اس سے الگ رہا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پیارے بچوں، ہم اپنے روحانی سفر کا آغاز کر چکے ہیں، اور آج اس روحانی سفر کا پہلا اتوار ہے، یعنی روزوں کے سیزن کا پہلا اتوار۔ یہ خوبصورت ایام، یہ خوبصورت موسم اور پاکماں کلیسیا ان ایام کے اندر بڑی ہی باریک بینی سے، بڑی عرق ریزی سے خدا کے پاک کلام میں سے خوبصورت ترین تلاوتوں کا چناؤ کرتی ہے، تاکہ اس سیزن کے دوران، اس کی نسبت کے دوران، اس موضوع کے دوران کے مطابق ہم سب کو درس دیا جائے، ہم خدا کے کلام سے سیر ہوں، ہم خدا کے پاک کلام کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں، اور ان روزوں کے ایام کا بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں اور خداوند کا شکر ادا کر سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت جو تثنیہ شرح کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے، اس میں بنی اسرائیل جلاوطنی کے بعد جب یروشلم میں واپس آتے ہیں تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے انہیں دوبارہ سے وہ مقام عطا فرمایا، یروشلم میں واپس لایا، ہیکل میں پھر سے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے، روحانی زندگی کی تجدید کی جاتی ہے۔ تو ہم بھی ان روزوں کے ایام کے اندر ایک دفعہ پھر اپنے آپ پر غور و خوض کرتے ہیں اور اس روحانی زندگی کی تجدید کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل قوم نے اپنی شکر گزاریاں خداوند خدا کے حضور میں پیش کیں، اور ان ساری کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو خدا کے سامنے رکھا، اور کس طرح خداوند خدا نے انہیں اس ملک کے اندر ایک بڑی قوم بنایا، ان کی ساری محنت مشقت کو دیکھا، ان کی مدد اور رہنمائی فرمائی، اور اس کے بعد
خدا انہیں وہاں سے رہائی اور آزادی عطا کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں ایمان کی بات کی گئی ہے کہ ایمان کے وسیلے سے ہی صادق زندہ رہتا ہے، ایمان کے وسیلے سے ہی ہم برکات اور فضائل حاصل کرتے ہیں۔ اور واضح طور پر پولس رسول رومیوں کے خط میں ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں، اگر آپ یسوع المسیح کو اپنا منجی مانتے ہیں، اگر یسوع المسیح کو ہی اپنا ہادی مانتے ہیں، تو خدا کی برکات اور فضائل یقیناً آپ کو حاصل ہوں گی۔ آج کی پاک انجیل کے اندر خداوند یسوع المسیح کی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ روزوں کے یہ خوبصورت ایام جو ہیں، جتنا ہم خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہم خدا کی طرف رجوع لانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہم خدا سے میل ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی شیطان ہمیں اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری زندگیوں میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، ہماری کمزوریوں کو وہ بڑی خوبصورتی سے جانتا ہے اور انہی کمزوریوں کو استعمال کر کے ہمیں خداوند سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن آج کی یہ آزمائشیں جو ہیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم نے ان پر غالب آنا ہے، کیونکہ غالب آنا ہی ایک مسیحی مومن کا شیوا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان آزمائشوں کے لیے خدا سے قوت اور طاقت مانگتے ہیں، اسی لیے روزوں کے پہلے اتوار کے موقع پر ہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح اس سفر کے اندر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اور شیطان کو بھگانا ہے اور شیطان پر غالب آنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا ہے، تاکہ ہم بہتر طور پر خداوند یسوع المسیح کی پاک قیامت میں اس زندگی بخش پاک عبادت میں شامل ہو سکیں اور زندہ یسوع سے برکات اور فضائل حاصل کر سکیں۔ آج شیطان جو ہے بہت ہی چالاک ہے، مکار ہے اور ہماری کمزوریوں سے بالکل واقف ہے۔ جب خداوند یسوع المسیح نے بپتسمہ حاصل کیا تو پاک روح اس پر اترا کبوتر کی مانند، اور ان آزمائشوں کے اندر بھی خداوند یسوع المسیح لکھا ہے کہ جب وہ روح القدس سے معمور ہو کر بیابان میں جاتا ہے۔ بیابان جو ہے وہ آزمائشوں کا گڑھ ہے، جہاں زندگی نہیں ہوتی، جہاں تنہائی ہوتی ہے، تو وہاں پر شیطان جو ہے وہ ہم پر حاوی ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو باطن ہے، جو ہمارا اندرون ہے، وہ ایک بیابان کی طرح ہے۔ تو جب ہم اس بیابان میں ہوتے ہیں تو ہم آزمائے جاتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بپتسمہ کے وقت بھی خدا کا پاک روح خداوند یسوع المسیح پر موجود تھا، آج بھی جب وہ بیابان کا رخ کر رہا ہے تو روح سے معمور ہے، پاک روح اس کے ساتھ ہے، اور وہاں پر شیطان اسے آزماتا ہے، اور ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب دن پورے ہوئے تو اسے بھوک لگی۔ تو خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ایک ایسی آزمائش ہے اور ایسی بنیادی آزمائش ہے جس کے سامنے ہم اکثر سر جھکا دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی پیٹ پالنا ہے، پھر ان کی کر سکتے ہیں۔ پیٹ کا دوزخ بھرنا ہے، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو۔ تو یہ ایک بڑی سٹرونگ قسم کی آزمائش، بڑی ہیوی آزمائش ہے، اور اس کے سامنے اکثر ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اکثر ہم شکست کھا جاتے ہیں، اکثر اس آزمائش کے سامنے ہم اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع المسیح آج ہمیں بتاتے ہیں کہ انہی آزمائشوں پر ہم نے غالب آنا ہے۔ جب آپ روزہ اور ریاضت کریں گے تو شیطان آپ کے پاس بھی آئے گا،
آپ کو بھی آزمایا جائے گا، آپ نے بھی خداوند سے قوت اور طاقت حاصل کرنی ہے۔ آج روزوں کے پہلے اتوار ہی خداوند کے سامنے جھکیں اور دعا کرے کہ خداوند خدا ہمیں اس سارے سفر میں بڑی مدد اور رہنمائی فرمائے، ہمارے ساتھ رہے، اپنا پاک روح ہمیں بھی عطا فرمائے، تاکہ اس کی قوت سے، اس کے فضل سے، اس کی ہدایت سے، اس کی رہنمائی سے ہم بھی ان آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ تو یہ زندگی کے اندر بے شمار آزمائشیں ہم ہر روز دیکھتے ہیں، لیکن آج جو 3 آزمائشیں بیان کی گئی ہیں یہ بہت ہی ہیوی قسم کی ہیں، جن کے سامنے انسان اکثر اور موسٹلی وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، لیکن یسوع آج ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم سب نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ جب ہم باغ عدن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی شیطان نے کہا تھا کہ اگر تو یہ پھل کھائے تو تو خدا کی مانند ہو جائے گا۔ شیطان بہت چلاک اور مکار ہے، لیکن وہ اس آزمائش میں پھنس گئے۔ ہمیشہ وہ سوالیہ نشان سے آزمائش کا آغاز کرتا ہے، اگر تو ایسا کرے، اگر تو ایسا کرے، اگر تو ایسا کرے، تو اگر تو یہ پھل کھائے تو تو خدا کی طرح ہو جائے گا، خدا کی مانند بن جائے گا۔ حالانکہ وہ پہلے ہی خدا کی طرح تھے۔ خدا نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے، اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اپنا پاک روح ہماری زندگیوں میں پھونکا ہوا ہے، لیکن وہ یہ ساری باتیں بھول گئے۔ وہ بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ اس آزمائش میں گر گئے۔ وہ تو پہلے ہی خدا کی صورت پر تھے۔ آج بھی شیطان کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو وہ تو ہے ہی خدا کا بیٹا، لیکن یسوع اس آزمائش میں گرنے والا نہیں ہے۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ یہ روٹی بن جائے۔ اور خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا۔ تو خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ان ایام کے اندر یہ آزمائش بنیادی آزمائش ہے، یہ ہر روز کی آزمائش ہے۔ بھوک اور پیاس کا تجربہ ہم ہر روز کرتے ہیں، اور ان روزوں کے ایام میں جب آپ اس بیابان کے اندر ہوں گے، جب آپ اس بیابان کا مقابلہ کر رہے ہوں گے، جب آپ اس بیابان میں اکیلے ہوں گے، تو شیطان آپ کو آزمائے گا۔ شیطان آپ سے طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ وہ آپ کی ہر اس کمزوری سے واقف ہے جس کے سامنے آپ اکثر اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور وہ اسی کمزوری کا استعمال کر کے آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا۔ تو ان ایام کے اندر آپ نے پاک روح کو مانگنا ہے، قوت مانگنی ہے، طاقت مانگنی ہے، دعا میں زندگی گزارنی ہے، دعا میں زیادہ وقت گزارنا ہے، تاکہ آپ ان آزمائشوں پر غالب آ سکیں۔ اور دوسری آزمائش، اور شیطان نے اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی ساری مملکتیں دکھائیں، ساری شان و شوکت، جس کے لیے آج کا انسان اندھا ہو چکا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک دوڑ رہا ہے، جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز کام کر رہا ہے، جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ دوسروں کی زندگیاں لینا بھی کوئی بات نہیں سمجھتا کہ یہ مجھے مل جائے۔ یہ فیم، یہ دولت، یہ شوکت، شان و شوکت، یہ ساری کی ساری انسانی کمزوری ہے، اور یہ دنیاوی باتیں ہیں جو صرف اور صرف یہاں ہی رہ جانی ہیں۔ آپ نے کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا۔ اگر جو کچھ لے کے جانا ہے تو وہ اچھے اعمال ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں جن میں آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے نیک اعمال سے خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا آپ کی مدد کرے گا اگر آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، اگر آپ خدا کے ساتھ
اور اس کی باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ سارا کچھ دکھانے کے بعد اس نے کہا کہ جس کو میں چاہتا ہوں یہ سب عطا کرتا ہوں، تو تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے مجھے سجدہ کرنا ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح نے کہا، جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ آج ہماری زندگی میں پتہ نہیں کون کون ہے جن کو ہم نے خدا تسلیم کر لیا ہوا ہے، خدا بنا لیا ہوا ہے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ چیزیں ہیں، چاہے وہ جگہ ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہم سب کی اٹیچمنٹ ہے، تو ہم اس اٹیچمنٹ میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو، ان اشخاص کو، ان جگہوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، وہی ہمارے خدا بن جاتے ہیں۔ آج کی یہ آزمائش ہم سب کو دعوت دیتی ہے، غور و فکر کرنے کی تلقین کرتی ہے کہ واپس آنا ہے۔ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی یسوع ناصری ہے جو سجدوں کے لائق ہے، جو عبادات کے لائق ہے، جو پرستش کے لائق ہے، جس کے سامنے سر جھکانا ہم سب کا فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اس کی پاک ذات کو ہی ہم نے اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنانا ہے۔ جب وہ ہماری زندگی کا مرکز اور محور ہوگا تو یہ سارا کچھ ہمیں ملے گا، ڈیفینیٹ ملے گا۔ ایمان اور یقین اور بھروسہ اس کی پاک ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ سارا کچھ اسی نے ہمارے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن وہ وفاداری چاہتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے جھکو، مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ہم جب دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کو بنا لیتے ہیں، کوئی دولت کو خدا بنا لیتا ہے، کوئی کسی شخص کو خدا بنا لیتا ہے، تو پھر چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ آئیں، یہ آزمائش ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ خدا کی طرف لوٹو۔ اس کا خوف آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے، اور اس کے سامنے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ یہ سارا کچھ اسی کے اختیار میں ہے، اور کسی کے اختیار کے اندر نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوئی برکت دے سکے، کہ وہ آپ کو کسی بیماری سے رہائی، آزادی عطا کر سکے، جو آپ کی خواہش کو پورا کر سکے، جو آپ کی دعا کا جواب دے سکے۔ وہ پاک ذات ہے، وہی کرتی ہے۔ لیکن ہم اس کو چھوڑ کر جب دوسروں کے سامنے ان دنیاوی چیزوں کے لیے جائیں گے تو نہ پھر ہم ادھر کے رہیں گے، نہ ادھر کے رہیں گے، پھر ہم درمیان میں ہوں گے، اور پھر ہماری نہ روحانی زندگی ہوگی اور نہ ہی کوئی دنیاوی زندگی ہوگی۔ تو آئیں اس یسوع کو مانیں، اسی پر ایمان لائیں جس کا آج دوسری تلاوت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ آج کی تیسری آزمائش کہا گیا کہ وہ اسے یروشلم کے کنگرے پر لے گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی آزمائش کا جو شروع ہے وہ یروشلم میں ہوتا ہے، اور اس کی ساری زندگی کا عروج بھی یروشلم میں ہی ہے۔ تو وہ ہیکل کے کنگرے پر اسے لے جا کر کہتا ہے کہ وہاں سے چھلانگ لگا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ فرشتے تیری حفاظت کریں گے، تجھے اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھوکر نہ لگے۔ اور خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند خدا کو مت آزما۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا پہلا اتوار ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے۔ بدھ والے دن ہم نے جب پاک ماس کی قربانی کا چڑھائی تو اس کی اوپننگ پریئر میں یہ بات لکھی تھی کہ ہم مسیحی جنگ کا آغاز کر چکے ہیں، اور یہ ایام ہم نے بدی کو، گناہ کو اور برے اعمال کو شکست دینی ہے، شیطان کو شکست دینی ہے، تاکہ ہم پاکیزگی کے ساتھ، مضبوط روحانی زندگی کے ساتھ، اور اپنے بیابان کو صاف اور کلیئر کر کے، اپنے نفس پر کنٹرول کر کے ہم خداوند یسوع المسیح کی قیامت میں شامل ہونا ہے۔ یہ روحانی سفر ہے، یہ 40 ایام کا سفر ہے جو ہم نے بڑے ہی دھیان سے اور بڑے ہی فکری کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ گزارنا ہے۔ پاپا اعظم نے
ان ایام کو، اس روحانی سفر کو امید کا سفر قرار دیا ہے، جرنی آف ہوپ۔ یہ جبلی کا سال بھی ہے، تو امید کے زائرین کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری باتیں، بہت سارے کلام، بہت سارے سیمینارز، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سال کے حوالے سے آپ سنتے رہیں گے، لیکن خصوصی طور پر اس سفر کو جو ہم نے بدھ کے روز سے شروع کیا ہے، پاپا اعظم فرانسس نے اسے جرنی آف ہوپ کہا ہے۔ یہ امید کا سفر ہے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی امید بننا ہے، ہم سب نے ایک دوسرے کو امید دینی ہے، ہم سب نے اس امید میں قائم رہنا ہے جو یسوع المسیح نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو ہم نے امید کے اس سفر کا آغاز کیا ہے، تو اس امید میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم نا امید نہ ہوں اور نا امید ہونے والے افراد کی امید بنیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت سفر ہے، اور یہ امید کا سفر اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم سب نے ایک دوسرے کو امید دینی ہے، امید میں زندہ رہنا ہے، امید بننا ہے، اور امید کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ خدا اس روحانی سفر میں آپ سب کا حامی و ناصر ہو، تاکہ آپ امید کے دائی بن سکیں، امید دینے والے بن سکیں، اور امید میں زندگی گزارنے والے بن سکیں۔ ہم سب کی امید یسوع ناصری ہے، وہ خوبصورت اور مضبوط چٹان ہے، اس سے بڑی کوئی امید ہو نہیں سکتی۔ تو جب ہم اس کی پاک ذات پر اپنی امید قائم رکھتے ہیں، تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ امید ہی سے دنیا کا سارا کام چل رہا ہے۔ آئیں اس یسوع پر امید اور ایمان اور یقین رکھیں، اور خود بھی دوسروں کے لیے امید بنیں، تاکہ ہمارے روزے، ہماری ریاستیں، ہماری عبادات، ہمارے سجدے خداوند خدا کے حضور مقبول نظر ٹھہریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔